السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی عدالت کیسی ہوگی۔ اللہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل، خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے ٹلتے نہیں، ترازو بھی انصاف تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر تو دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنائے، آمین۔ حقوق بعد کے گناہ نماز پڑھنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے، یعنی حقوق العباد۔ یاد رکھو، اس گناہوں میں معافی ہی نہیں تلافی بھی کرنا ہوگی۔ آپ کے نیک اعمال کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو یا کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، حشر کے دن ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود میں دور رہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ نہیں دے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی ذاتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ دعائیں دیتے ہیں وہ اللہ کے انصاف پر بھروسے میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی عدالت میں معاملہ رکھ دیا تو پھر یقیناً فیصلہ انصاف کا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جج ملزم کو مظلوم سے پوچھ کے سزا نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹ جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے پڑھا نہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے ہی خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے؟ کیوں خود سے بھی خفا ہو؟ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔
آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ تم اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماض کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو، بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ، جو تمہیں چھوڑ کر ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو، تم اس کے راستوں پر چلو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، صبر تمہارا کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، ان کی ماں سے کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ماں باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ بے شک کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ بدلے کی آگ میں خود کو جلانے سے بہتر ہے معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے، جہاں پر آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بہتری انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کی یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف تولتے ہیں۔ انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے انصاف سے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ خود تو بھول گئے لیکن اللہ کو سب یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کو دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سب سے برا 2 چہروں والا منافق شخص ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے اور کچھ کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ بروز قیامت ایسے شخص کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی اور وہ اللہ کی نظر میں بدتر شخص ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے مٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جنگیں داخل کریں گے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟
جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی گئے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صبر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر دل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتاؤ مت، بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ذاتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر ذاتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی ذاتی پر صبر کر لیتے ہیں۔ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہاں وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحت نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمت اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو الجھنیں سلجھنے لگے گی، اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اتنی محبت ہم سے کرتا ہے۔ اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولے میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گے، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کرتے وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اے سہنے والا جب سہن کر مسکرا دے تو انسان کا بدلہ اوپر والا لے لیتا ہے۔ جو ذاتی سوچ کر کی جاتی کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔